آل محمد بلند تر صلوات۔ مسواک کرنا سنت ہے۔ کیوں سنت ہے؟ کیونکہ رسول نے یہ کام کیا۔ داڑھی رکھنا کہتے ہیں کہ سنت ہے۔ کیوں سنت ہے؟ کیونکہ رسول نے داڑھی رکھی تو سنت تو کہتے ہی رسول کے فعل کی نقل کو ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بغیر بلند صلوات۔ میرا اعلان ہے منچ بہاؤدین کے شوق میں جو میں نے حوالے پیش کیے، اگر کوئی غلط ثابت کرے میں قتل ہونے کو تیار ہوں۔ سمجھے؟ توجہ ہے؟ اب میں بیان کرتا ہوں قرآن کی ایک آیت ماتم کے بارے میں جو اعتراض کیا جاتا ہے اس کا جواب دیتا ہوں۔ وَلَا تَقُولُوا لَمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ دوسرا پارہ ہے قرآن کا، اس کا تیسرا پارے کا تیسرا رکوع ہے، سورۃ البقرہ ہے، جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردے نہ کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تمہیں نہیں پتا کہ وہ زندگی کیسی ہے۔ اس آیت میں توجہ برادران اسلام، اس آیت میں اگر کوئی اللہ کی کتاب کا عربی لفظ ایسا ہو جس میں ماتم کو حرام کہا ہو پیش کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اگر الحمد کی بسم اللہ سے والناس کے سین تک کوئی ماتم کو حرام اللہ کے لفظوں سے، قرآن کے لفظوں سے، قرآن کے عربی لفظوں سے ماتم کو حرام ثابت کرے تو شیعہ مذہب چھوڑ دوں گا۔ جو ہے یہ ہے حق۔ کیوں ہم حق بیان کرتے ہیں کہ ہمارے مولا کے بارے میں رسول نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہم ادر الحق حیث ما دار، اے اللہ حق کو ادھر ہی پھیرنا جدھر علی گرے۔ یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر پھیرنا جدھر حق گرے۔ اگر یہ فرما دیتے تو مطلب یہ ہوتا کہ حق امام ہے اور علی ماموم ہے، حق مقتدا ہے، علی مقتدی ہے، حق پیشوا ہے اور علی پیروی کرنے والا ہے۔ مگر رسول نے یہ نہیں فرمایا، رسول نے فرمایا اے اللہ حق کو ادھر ہی پھیرنا جدھر علی پھرے، علی آگے آگے، حق پیچھے پیچھے، حق آسمان علی ہے، زمن زمن کری کری، نظر نظر کری کری، ذرا دور سے بولو، ذرا دور سے بولو، سب مل کر بولو، ذرا اگلے بولو، ذرا پچھلے بولو، نعرہ حیدری۔ سمجھتے ہیں؟
دنیا کی عجیب جو رخی جو رنگی پالیسی ہے، دو رنگی، اگر ہم شہید کا ماتم کریں کہتے وہ تو مر چکے، وہ تو دفن ہو گئے، ان کو کیوں مدد کے لیے پکارتے ہو؟ رسول بھی دفن ہو گئے، ہوئے نہیں، روتا ہے، قبر رسول ہے، وہی جا کے گالی کو چومتے، مگر ہمارے بھائی بہت بھولے ہیں، بہت بھولے ہیں، کہتے ہیں تیری خیر ہوئے، تیرے دارا روزے کی جالی سن لیں گے، اور وہ جو پہلے دار وہ کہتے شرک وہ شرک کا فتوا لگاتے ہیں۔ چلو ہے تو اللہ نے فرمایا وہ زندہ ہے۔ اب یہ اعتراض ہے کہ جب وہ زندہ ہے شہید توجہ کیا بات ہے؟ یہ تمام اللہ کی بات ہے، میرے مولا حسین کا صدقہ ہے کہ یہاں کوئی پہلی تقریر نہیں کر رہا، میں نے دنیا میں چکر لگایا، امریکہ، برطانیہ، دبئی، فجیرہ، ابو ظبی کے شہر العین، ملتان، کوئٹہ، ساری دنیا میں گھوما ہوا بندہ ہوں، اس لیے باتیں توجہ سے سنو، بوڑھا ہو گیا ہوں، پتہ نہیں کب مر جاؤں، شاید کسی مومن کے کام آ جائے باتیں۔ حضور کہتے ہیں زندہ جاوید ہیں شہید، اس لیے ان کا ماتم کیوں؟ اب اگر اسی اصول پر یہ ان کا خیال ہے، کوئی رسول کا فرمان نہیں، خدا کا فرمان نہیں، اپنی خیالی پلاؤ ہے جو بتاتے ہیں ایک زندہ جاوید جب ہے تو ماتم کیوں کرتے ہو؟ تیرا بیان اسلام جب شہید زندہ ہے کہتے جو زندہ ہو کبھی اس کا بھی ماتم ہوتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں جو زندہ ہے اس کو دفن کیوں کرتے ہو؟ ان کی یادگاریں بھی بنائی ہے تو شہیدوں کی یادگار بنانا حکومت پاکستان کا طریقہ ہے۔ قائد اعظم کا دن ہر سال منایا جاتا ہے، توجہ ہے؟ علامہ اقبال کا دن ہر سال منایا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ حسین قائد اعظم اور اقبال سے چھوٹے ہیں؟ ماشاء اللہ، ارے یہ تو ان کے ماننے والے ہیں، ان کے در کے فقیر ہیں، کوئی زندہ جاوید کو دفن کیوں کرتے ہو؟ کبھی زندہ جاوید کا بھی ماتم ہوتا ہے؟ میں اسی طرح پوچھتا ہوں کہ جب وہ زندہ جاوید ہے تو دفن کیوں کرتے ہو؟ کبھی زندہ جاوید کی بھی قبر بنائی جاتی ہے، اور ان کی جو عورتیں بیوہ ہوئی سن 65 میں ان کو بیوہ کیوں کہتے ہو؟ ان کا تو شوہر زندہ جاوید ہے، ان کے بچوں کو یتیم کیوں کہتے ہو؟
جبکہ ان کے باپ زندہ جاوید ہیں. توجہ ہے؟ ان کی جائیدادیں کی بات میں ہو جب وہ زندہ جاوید ہے. ان سارے اور شہید کی بیوی کو بیوہ کہا جاتا ہے اور شہید کے بچوں کو یتیم کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے. تو بزرگوں اور میرے بھائیوں اس کی وجہ وہ ٹھیک ہے، قتل کرنا بھی ٹھیک، ان کے بچوں کو یتیم کہنا بھی ٹھیک، ان کی بیویوں کو بیوہ کہنا بھی ٹھیک. کیوں کسی مولوی نے یہ سنایا نہیں ہوگا انشاءاللہ؟ اس کی وجہ کہ شہید کی توجہ تمام مسلمان بھائیوں اور سے سنو، شہید کی دو زندگیاں ہوتی ہیں. ایک وہ زندگی ہے جو شہادت کے وقت ختم ہوتی ہے، اس کا ہمیں شعور ہوتا ہے لوگوں کو، اور ایک وہ زندگی ہے جو شہادت کے بعد شروع ہوتی ہے. تو ماتم اس زندگی کا ہے جو ختم ہوئی ہے. جو سمجھو جاوید والی زندگی ہے جس کا ہمیں شعور ہی نہیں، اس کا ماتم نہیں، بلکہ اس زندگی کا ماتم ہے جس میں اس کے بچے یتیم ہو گئے. وہ زندگی ختم ہونے سے ان کی عورتیں بیوہ ہو گئی اور دوستوں سے دوست علیحدہ ہو گیا. دوست یاد کر کے روتے ہیں. اور اب بھی ٹیلی ویژن پر کشمیر میں جو ہندوستان سن کر رہا ہے، خدا اس کو اس کے سن کا ضرور بدلہ دے گا. تو یہاں عورتیں ماتم کرتی ہوئی ٹیلی ویژن سے دکھائی جاتی ہیں اور ماتم کو سب لوگ کر لیتے ہیں. صلوات پڑھ محمد. جب بھٹو صاحب نے انتخاب کرائے اور دوسری دفعہ انکار کر دیا الیکشن کرانے سے، تو جلوس نکلے احتجاجی ہیں دونوں طرف سے. ہر پارٹی کہہ رہی تھی دوسری پارٹی کے لیڈر کو فلاں کتا ہائے ہائے، فلاں کتا ہائے ہائے. جلوس نکلے ماتمی سبحان اللہ. دونوں پارٹیوں نے، دونوں گروہوں نے نکالے جلوس، فلاں کتا ہائے ہائے. اب اپنی اپنی قسمت کو کوئی کتوں کا ماتم کرتا ہے. یہ ماتم کس چیز کا؟ کہ حضور کرسی کا، اور کرسی کا ماتم جائز ہے، ہمیں حسین کا ماتم ناجائز ہے. اب یہ تو ہے ام المومنین بیان کرتی ہیں ماتم ابن مسعود مسند امام احمد حنبل. چار اماموں میں سے ایک امام مسند امام احمد حنبل، 7ویں جلد 6ویں جلد صفحہ 273 مطبوع مصر کی چھپی ہوئی. اس میں ام المومنین کا بیان ہے رسول کی وفات کے بارے میں. صلوات بلند محمد آل محمد موضوع حاضرین میں صاف اعلان کر رہا ہوں، بالکل میرا یہ سر حسین پر قربان ہو. اگر حوالہ غلط ہو قسم خون حسین کی، میں اعلان کرتا ہوں میری گردن کاٹ لی جائے، اور اگر لکھا ہوا ہو تو حق مان لو. مسند امام احمد حنبل مطبوع مصر
جلد ششم چھٹی جلد چھویں صفحہ 273-74 پر ام المومنین رسول کی وفات کا حال بیان کرتی ہیں. فرماتی ہے فلما قبض جب حضور کی روح قبض کر لی گئی وذات راسہ علی وسادۃ میں نے حضور کا سر تکیے پر رکھ دیا وقمت مع النساء عورتوں کے ساتھ میں کھڑی ہو گئی وأضرب وجهي اور میں اپنا چہرہ پیٹ رہی تھی. کہاں پیٹ رہی تھی؟ اسی جگہ جہاں روضہ رسول بنا، جہاں قبر رسول بنی. سمجھے میں نے کڑیوں کی روایت سے روضہ رسول والی جگہ نقل بھی ثابت کر دی اور اسی روضہ رسول والی جگہ ام المومنین کا پیٹنا رسول پر ثابت کر دیا. اگر رسول نے اپنی زندگی میں حرام کیا ہوتا ماتم کو ام المومنین کے بارے میں بتائیں کہ انہوں نے یہ کام حرام کیا. نہ مجھے نہیں منظور، گرمی ہے، حسین نے بڑی گرمی برداشت کی ہے. اونچی آواز سے سلام. اچھا شیخ مسند امام احمد حنبل نے رسول کی سب سے پرانی سیرت کی کتاب جس سے پہلے صرف سیرت ابن اسحاق تھی، وہ ناپید ہے، وہ کہیں دنیا میں نہیں ملتی. اب سب سے پرانی کتاب سیرت ابن حشام، اس میں بھی یہ حوالہ موجود ہے. تاریخ طبری میں بھی ام المومنین کا پیٹنا موجود ہے. جب تین کتابیں کہہ رہی ہیں یہ کام ام المومنین نے کیا. تو اب مجھے بتائیں کہ اگر رسول نے حرام کیا تھا تو پھر رسول کی وفات کے بعد رسول پر کیوں پیٹی؟ اور مجھے یہ بتائیں شہید زندہ ہے نا؟ قرآن کہتا ہے اور شہیدوں کا مولا رسول ہے، وہ زندہ نہیں. اگر شہید زندہ ہو اور شہیدوں کا رسول پیغمبر اعظم زندہ نہ ہو تو رسول کی توہین حد تک ہے، ان کا درجہ کم ہوتا ہے. وہ زندہ ہیں رسول، اور زندگی کا ثبوت نماز دیتی ہے. نماز دیتی ہے جس میں پکار کے ندائیہ حلف کے ساتھ، حرف ندا کے ساتھ اور خطاب کر کے مسلمان کعبے کی طرف منہ کیے ہوئے وضو کیا ہوا نماز کی حالت میں پکارتا ہے. کہاں سے؟ انگلینڈ سے، امریکہ سے، ایران سے، مصر سے، ترکی سے، ہندوستان سے، پاکستان سے، آسٹریلیا سے، دنیا کے کونے کونے سے پکار کر السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر. خطاب کرتا ہے سلام ہو آپ پر اے نبی. نبی کو پکارنا بھی آ گیا، توجہ ہے، اور خطاب بھی آ گیا. اگر رسول زندہ نہیں ہے اور پھر حضور سنتے نہیں، تو خام رکھوا دیا نماز میں. کیا نماز بھی شیعوں نے بنائی ہے؟ کیا نماز بھی میرے مسلمان بھائی بریلویوں کی بنائی ہوئی ہے؟ نہ بابا، بریلویوں نے نہیں بنائی، شیعوں نے نہیں بنائی، بلکہ خدا کے حکم سے رسول نے سکھائی. جو اب جب ظاہری زندگی میں جب رسول دنیا میں ظاہراً بھی زندہ موجود تھے، مدینے کی گلیوں میں پھرتے تھے،
مسجد رسول میں نماز پڑھاتے تھے، حسن و حسین کے لیے گھوڑا بنتے تھے۔ جب وہ زندگی تھی رسول مدینے میں ہوتے تھے، باقی جتنے شہر تھے مکہ اور دور دور کے شہر ان کے لحاظ سے تو رسول غائب تھے نا، ان کے لیے علیحدہ نماز تھی۔ نہیں، رسول کی زندگی میں غائب رسول کو تمام شہروں سے پکارا جاتا تھا، میرا رسول سنتا ہے، میرا رسول زندہ ہے۔ تو ثابت ہوا زندہ رسول کا ماتم کیا۔ صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی صلوات۔ عزیزانو، صحرا کے اجڑے ہوئے گھر کو رونے والوں، زینب کے ننگے سر کو ان کی چادر پڑھانے والوں، ذرا غور کرو کہ شہیدوں کا سردار 3 دن کا پیاسا مظلوم اعظم حسین جب شہید ہوا، پھر بھی دشمنی ظالموں کی ختم نہیں ہوئی، گھوڑے دوڑا دیے، لاکھ کا پامال کر دیا۔ عبدالعزیز محدث دہلوی نے یہ لکھا سر شہادتین میں کہ 30 گھوڑا سوار حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑا رہے تھے، اور ذوالجلال نے جب دیکھا کہ میرا مولا شہید ہو گیا، حسین کی کٹی ہوئی گردن پر اپنا ماتھا رکھا، ذوالجلال نے خون سے رنگین کیا، باتیں کٹی ہوئی تھی، حزین ڈھلتا ہوا تھا، تیر لگے ہوئے تھے، گھوڑا زخمی تھا، فریاد کرتا ہوا جب خیموں کی طرف آیا۔ ابن کثیر دمشقی نے البدایہ والنہایہ میں لکھا، البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ جب گھوڑے کی آواز آئی، سکینہ سمجھی بابا آ گئے، سکینہ سمجھی بابا آ گئے۔ کیونکہ دیکھا کہ باتیں کٹی ہوئی، تین خالی حسین نہیں۔ ابن کثیر دمشقی نے لکھا کہ جب گھوڑا آیا تو تمام بیویاں باہر نکل آئی ماتم کرتی